اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی، مائی نیم از اختر علی شاہد، اور مجید کا جو ادبی رنگ ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم جتنے بھی انبیاء کرام رسول اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں بھیجے تو ان کو معجزات دے کے بھیجا۔ وہ جو معجزے ہوتے تھے وہ اس زمانے کے فن، اس کی تعلیم، اس کی ٹیکنالوجی، اس سے ریلیٹ کرتے تھے۔ اس سے ریلیٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ، وہاں کے انسان جنہوں نے اپنے اس سرٹن لائف میں مختلف قسم کے علوم اور فنون کو بڑے قریب سے دیکھا، وہ خود بھی اس میں ایکسلڈ، اور وہ ایک واو سارٹ آف ایکسپریشن بھی انہوں نے دیا ہوگا اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی، علم، فنون کے حوالے سے۔ تو اسی زمانے کی ٹیکنالوجی کے مطابق تھے تاکہ لوگوں کا اس علم کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو تھا وہ جادوگری کا دور تھا، شبدہ بازیاں کرتے تھے، میلوں ٹھیلوں میں غالباً مختلف جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہوگا، ان کے ٹرکس کا مقابلہ ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا ایک معجزہ، اور بھی بہت سارے معجزات تھے لیکن یہ دو بڑے معجزے تھے۔ اس میں جب وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا، اور عصا جب وہ اپنا پھینکتے تھے تو وہ عصا ان کا اژدہا بن گیا۔ معجزہ کا لفظ جو ہے نا وہ اعجاز سے یا عجز سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بے بس کر دینا، ڈیفیٹ کر دینا، جس کو رپیٹ نہ کیا جا سکے، جس کو کاپی نہ کیا جا سکے، جس کو اس طرح سے دوبارہ اس عمل کو دہرایا نہ جا سکے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یقینی طور پر جو فرعون کے درباری جادوگر تھے وہ اس عمل کو دہرا نہیں سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے، محل بناتے تھے، اور جب وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چٹان یا پہاڑ سے ایک اونٹنی نمودار کی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور وہ زندہ تھے، تو یہ ان کے علم کے لحاظ سے ایک بڑا ہی منہ توڑ قسم کا جواب تھا کہ بھائی آپ چٹانوں سے، پہاڑوں سے جو بنا سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، تعمیرات کر سکتے ہو، بڑے فن کی بات ہے، لیکن یہ فن کوئی بھی کر سکتا ہے، انسان جو ہے نا وہ اس میں ایکسلڈ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایک چٹان سے یا ایک پہاڑ سے ایک اونٹ کو جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا، نمودار نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کریں تو اس وقت جو تھا وہ طب یونانی اپنے عروج پہ تھی، میڈیکیشن کا جو ٹائم تھا، اس پہ ریسرچ کر رہے تھے لوگ، مختلف قسم کے امراض اور ان کا علاج جو تھا وہ دریافت کر رہے تھے، ایجاد کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا کے بھیجا، اور ان کو ان بیماریوں کا علاج اور طاقت مسیحائی عطا فرمائی جو کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی، بلکہ آج تک کی ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچے اندھے پیدا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی شفا عطا فرماتے اللہ کے حکم سے۔ کوڑ کا جو مرض تھا ان مریضوں کو وہ شفا دیتے، وہ کسی پرانی قبر پہ جاتے اور کم باذن اللہ کہتے، اور وہاں جو مردہ تھا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ تو یہ وہ لیمیٹیشنز تھیں انسان کے علوم کی جو کہ معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، اور لوگ جو تھے وہ اس حوالے سے لاجواب ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے کرنا جو ہے وہ غالباً یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو وہ جنگجو تھے،
لڑائیاں کرتے تھے، لیکن وہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس طرح سے اس زمانے میں کوئی اتنا خاص اس معاشرے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ان لوگوں نے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کیا ہوا تھا۔ وہاں پر ادب کے لحاظ سے عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت آگے تھے، اور بلکہ ادب کو وہ پسند کرتے تھے۔ اوکاس ایک سمجھ لیں کہ جگہ تھی جہاں پر ذوالقعدہ کے مہینے میں میلہ بھی لگتا تھا، جہاں پر شاعر حضرات جو تھے وہ پورا سال اس میلے کی تیاری کرتے اور اپنے جو شاعری فن پارے تھے، نظمیں، نثریں، قصیدہ گوئی، وہ تیار کرتے اور اس مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر جو شاعر جس کی تخلیق اس مقابلے میں لوگوں کو انسپائر کرتی، تو ریوارڈ کے طور پر اس کے شاعری فن پارے کو سنہری حروف میں لکھ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اور اسی لیے ان کو معلقات بھی کہتے ہیں۔ پورے اسلام سے پہلے عرب کے 7 بڑے شاعر تھے، جس میں امر القیس تھا، لبید تھا، طرافہ، زہیر بن ابی سلمہ، انطرہ بن شداد، عمر بن کلثوم اور حارث بن حلیزہ۔ یہ 7 بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک شاعر تھا لبید، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، نبوت کا زمانہ دیکھا۔ باقی جو 6 تھے وہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شاعر جو تھا وہ ایمان بھی لے آیا تھا۔ یہ ان 7 بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ نصیب ہوا۔ قصہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں ادب اور شاعری جو تھی وہ کس طرح سے لوگ اس میں ایکسلڈ تھے، کس طرح سے لوگ اس میں مہارت رکھتے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک چور چوری غرض سے کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے مال لوٹ لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے۔ اس گھر میں صرف 3 بہنیں ہوتی ہیں، اور جب چور چوری کر کے جانے لگتا ہے تو وہ تینوں، ان میں سے ایک بہن جو تھی وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے بابا فلاں کھیت میں کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ ٹھیک ہے آپ نے چوری کر لی، آپ لے جائیں سامان، ہمارا ایک پیغام ان تک پہنچا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو ایک بہن فی البدی ایک مصرع شاعری کا فی البدی اس پہ آمد ہوتی ہے اور وہ ایک مصرع کہتی ہے، دوسری بہن دوسرا مصرع کہتی ہے، اور تیسری بہن تیسرا مصرع کہتی ہے، اور 3 مصرے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا کو یہ ہمارا پیغام دے دیں۔ وہ چور وہاں سے چلا جاتا ہے، جب گزر رہا ہوتا ہے کھیتوں میں دیکھتا ہے وہ شخص جس کا حلیہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے، اس کو وہ پیغام دیتا ہے، تو فی البدی چوتھا مصرع اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارا گھر لوٹا ہے، چوری کی ہے۔ تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور جواز ہی نہیں ہے، جو 3 تم نے میرے سامنے کلمے بیان کیے ہیں، 3 مصرے بیان کیے ہیں، اس کا اس کے علاوہ کوئی چوتھا مصرع بن ہی نہیں سکتا کہ تم ہی وہ شخص ہو جس نے میرا گھر لوٹا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں کس حد تک عرب کے لوگ جو تھے وہ فن شعر و شاعری میں، ادب میں بہت آگے تھے، بلکہ یہاں تک کہ عرب اپنے آپ کو عرب اور باقی سارے زمانے کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ ان کی اگر بات کریں تو صرف گھوڑوں کے نام جو ہیں 1000 کے قریب صرف گھوڑوں کے نام جو ہے نا وہ عربی ادب میں استعمال ہوتے ہیں۔ 2000 کے قریب جو ہے وہ اونٹ کے نام جو ہے وہ عربی ادب میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی جو تھے وہ ادب کے لحاظ سے بہت آگے تھے۔ اب ان کی جو بیان کی طاقت تھی وہ آج تک بھی اگر آپ دیکھیں تو عربی شاید دنیا کی واحد زبان ہے جو کہ خالص ہے، جس میں کسی اور زبان کا کوئی لفظ جو ہے وہ آپ اس طرح سے فٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ ان کا وہ سکل سیٹ تھی یا وہ نالج تھا جو اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ان لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ وہ ادب سے بہت رغبت رکھتے تھے۔ اب ان شاعروں نے اپنے جو
تخیلات میں مظاہر فطرت کو دیکھا ہوگا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، صحراؤں کو، حشرات کو، ان ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، اور تمام دنیا کے لٹریچر میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ہر شاعر تقریباً ہر زبان میں آپ کو چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ندی، نالے، دریا، سمندر ان کو استعمال کرتا نظر آیا ہوگا۔ لیکن پہلا جو جھٹکا ان کو لگا ہوگا وہ سورہ انفطار اور سورہ تکویر کی دو میں ایگزامپلز آپ کو دوں گا اس حوالے سے کہ کس طرح سے وہ مظاہر فطرت، کیونکہ ان کا لیول، تمام انسانوں کا لیول دیکھیں، انہوں نے تو ان مظاہر فطرت کی خوبصورتی دیکھی، ان کی اونچائی دیکھی ہوگی، ان کے حجم کو دیکھا ہوگا، ان کی طاقت کو دیکھا ہوگا۔ چونکہ ایک انسان کو ایک پہاڑ کے ساتھ، آسمان کے ساتھ، ستارے، چاند، سورج، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ شاید ایک ذرہ، ایک ڈاٹ کے برابر ہو۔ تو جب وہ خود ایک ڈاٹ کے برابر ہوگا تو اس کا تخیل جو ہے وہ کتنی پرواز کر سکتا ہے۔ جبکہ اگر اللہ پاک کی ذات، تو اللہ پاک کی ذات کے لیے یہ مظاہر فطرت تو تخلیق ہیں، اور یہ شاید رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہوں وہ نہ ہوں، ان کی حیثیت نہ ہو۔ اب ان کے تخیل کو اور ان کے ادب کو پہلا جھٹکا جو لگا ہوگا وہ سورہ انفطار میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور جو سمندر ہے وہ ابل پڑیں گے۔ حیرانگی سے ان شعراء کرام کی اور عرب کے لوگوں کی انگلیاں دانتوں میں آ گئی ہوں گی، وہ شاید اپنی انگلیاں کھانا شروع ہو جائیں کہ انہوں نے کسی تخیل میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جو ہے نا وہ بکھر جائیں گے، سمندر جو ہے وہ ابل پڑے گا۔ تو ان مظاہر فطرت جس کی ہیبت، جس کی خوبصورتی، جس کی لامتناہی جو تھی وہ ان کے ذہنوں میں تھی، تو انہوں نے چونکہ مائکرو لیول کے اوپر ان چیزوں کو دیکھا ہوگا۔ اب اللہ پاک کی ذات ساتویں آسمان سے اس پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے، تو یہ مظاہر فطرت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر they would be bewildered, amazed, they would be shocked کہ مطلب یہ کیسا ادب ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر جو ہے وہ ابل پڑے گا۔ اسی طرح سے سورہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، جب سورج جو ہے نا وہ بے نور ہو جائے گا، سو دیٹ وڈ بی بیونڈ دا امیجنیشن آف اے سرٹن پرسن کہ وہ دیکھے کہ یار سورج بے نور ہو جائے گا، تو یہاں تک تو اس کا تخیل جو ہے وہ ادبی لحاظ سے جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو سورج کو ہمیشہ جو ہے وہ جلتا ہوا دیکھا ہے۔ اور جب ستارے جو ہیں نا وہ بکھر جائیں گے، اور اب یہاں پر ایک دوسری ضرب جو ان کے تخیل پہ لگائی، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ عرب جو تھے وہ اپنے قصے کہانیاں لکھا کرتے تھے، وہ جنگجو تھے، وہ ایون لڑائی شروع کر دیتے، جیسے کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ تو وہ ان کی جو جنگوں کے جو قصے تھے، بہادری کے قصے تھے، وہ بہت مشہور تھے، غیرت کے قصے بہت مشہور تھے، اور وہ اکثر جو ہے وہ بہادری، خون ریزی، جنگ و جدل، یہ سارا کچھ آپ کو ان کے ادب میں ملے گا۔ اور وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجمی کہتے تھے، اور بہادری، جان دینا، جان لینا، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال جو تھا وہ ان کے نہ صرف جو مرد حضرات تھے وہ بہت آگے تھے، بلکہ عورتیں بھی ان کی بڑی بہادر تھیں۔ اب یہاں پر سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کے اس فخر اور تکبر کو، ان کی ایک بڑی ہی غلیظ اور کبیح قسم کی حرکت کے اوپر کس طرح سے ان کی حد میں رکھ رہی ہے، یا کس طرح سے ان کو احساس دلا رہی ہے، کس طرح سے ان کو یہ مجبور کر رہی ہے کہ تم بھائی اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ تکویر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ جب اس زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اب ٹیکنیکلی ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک وہ تماچا تھا جو اللہ پاک کی ذات نے ادبی لحاظ سے ان کے اس قصیدہ گوئی، جنگ و جدل اور بہادری کے جو قصے وہ اپنے ادب میں بیان کرتے تھے، تو اللہ کی ذات یہاں پہ ان کو لاجواب کر رہی ہے، ان کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے پہ مجبور کر رہی ہے ادبی لحاظ سے کہ بتاؤ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا۔ اسی طرح سے پھر آگے چل کے ایک پھر بہت خوبصورت سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ دو سمبلز اور استعمال کرتی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور جب رات کی قسم جب وہ پھیل جاتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور جب صبح سانس لیتی ہے۔ آپ یقین کیجئے پوری دنیا جہان کے لٹریچر آپ چھان ماریے، آپ کو اتنی خوبصورت صبح کی اور اتنی مختصر پریسائز آپ کو جو ڈسکرپشن ہے، اور آج سائنس بھی اس چیز کو، اب جو میں ادبی لحاظ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ صرف تخیلات نہیں تھے، یہ کسی انسان کے تخیلات نہیں تھے، بلکہ آج سائنس جو ہے وہ اس کے اوپر مہر بھی لگا رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ادبی لحاظ سے فرما رہی ہے کہ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اس صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ادب کے اس تخیل کو، اس امیجینیشن کو، اس خیال کو ثابت کر رہی ہے کہ صبح واقعہ ہی سانس لیتی ہے، اور صبح کے ٹائم پہ آپ کو کہ فریشنس ہے وہ فیل ہوتی ہے۔ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، اور تمہارا جو صاحب ہے، تمہارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہاری جو یہ نفیس شخصیت جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہیں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ آپ ان کے کلام کو، جو کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، جو قرآن مجید ان پہ نازل فرمایا جا رہا ہے، اس کے تخیل کی انٹینسٹی کو، چونکہ وہ تمہاری سوچوں سے بہت آگے ہے، سو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے صاحب جو ہیں، نفیس ترین شخصیت جو ہیں، یہ خدا نخواستہ دیوانے ہیں۔ اور آخری آیت دیکھیے گا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ پاک کی ذات جو کائنات کو پالنے والی ہے وہ چاہ نہ سکے۔ تو یہ اگین ایک کرنا تو دور کی بات ہے، چاہنا، ایک خواہش کرنا، سوچنا، تو اللہ پاک کی ذات یہاں پر بھی ان کو مطلب ان کو ان کی بندگی کا احساس دلاتے ہوئے کہہ رہی کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، خواہش بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ پاک کی ذات نہ چاہے۔ فرماتی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ کس طرح سے بلند کیا گیا ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ کیف نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے وہ میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح ٹھونکے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح سے بچھایا گیا ہے۔ اب اگین یہ چیز ان کے امیجینیشن، ان کے تخیل سے بہت دور ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی، اور تم نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک دم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ زمین سے ان کو آسمان کی تخیل تک لے جاتی ہے کہ آسمان کو بلند کرنے والی ذات کون سی ہوگی، کیونکہ تم لوگوں نے تو صرف آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، تو ذرا سوچو کہ اس کو بلند کس نے کیا ہوگا۔ وَإِلَى الْجَبَالِ کیف نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو ٹھونکا کیسے گیا تھا۔ اب دو ہیکل پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اب یہاں پر کوئی ذات، اس کی رفت، اس کی طاقت، اس کا آپ چیک کریں کہ جو ان پہاڑوں کو کیل کی طرح ٹھونک رہی ہے، اور زمین کو کیسے بچھایا جا رہا ہے جیسے ایک بچھونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے ان کے تخیلات کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ حیران کر دیا کہ یہ سوچ اور یہ خیال بھی جو ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔
یہاں پر میں آپ کو جہاں پہ بہت بڑی بڑی چیزیں مظاہر فطرت کے حوالے سے میں نے گزارش کی، یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے ایک اور بڑی خوبصورت آیت جو ہے نا وہ فرمائی ہے سورہ بقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل نہیں شرماتی اگر حقیر سے حقیر چیز کی بھی مثال دی جائے، مچھر کی یا اس کے فوقہا یا اس کے اوپر کسی چیز کی۔ تو اب ایک دم سے اگر دیکھیں تو پہاڑ، سمندر، دریا، ستارے، چاند، ان سب میں جو کہ بہت ہیکل جو ہے بہت میگا سارٹ آف مظاہر فطرت ہیں، جو بہت بڑے مظاہر فطرت ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل معمولی چیزوں کی ایگزامپل بھی دے رہی ہے۔ سو دس از بیسیکلی دا رینج آف آلمائٹی اللہ، کہ آپ ایک مچھر سے لے کے ایک پہاڑ کو کیل تک ٹھونکنے، ایک سورج کو بے نور ہونے، ستاروں کے بکھرنے، سمندروں کے ابلنے کی جو تخیلات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کو اللہ پاک کی ذات ہی بیان کر سکتی ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور مچھر کی اگزامپل ہے اس ٹائم پہ فوقہا، آج یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مچھر کے اوپر، حالانکہ مچھر ایک بہت ہی معمولی چیز ہے، لیکن فوقہا جو کہ ایک خالی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، آج سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ مچھر کے اوپر ایک وائرس ہوتا ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک کی ذات نے فوقہا میں بیسیکلی اس وائرس کی بات کی ہے، اور یہ بھی اسی صدی میں دریافت ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو انسان کا تخیل اور اس کی سوچ یہاں تک گئی ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ عنکبوت کے بارے میں فرماتی ہے، مکڑی کے بارے میں فرماتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اب یہاں پہ مکڑی کے گھر کی اگزامپل اللہ پاک کی ذات نے دی ہے، تخیل دیکھیں، یہاں پر اگزامپل دیکھیں، استعارہ، علامت دیکھیں، اور آج ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ مکڑی کا گھر نہ کہ ظاہری طور پر کمزور ہوتا ہے بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی کمزور ہوتا ہے، چونکہ جو اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے مکڑی جو ہے وہ نر کو کھا جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ رینج تخیل کی جو کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ادب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دو مثالیں جو ہے وہ کم از کم میں اور آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اس میں ایک جو ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے احسن القصص یعنی کہ سب سے خوبصورت کہانی، قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آپ اگر سورہ یوسف کو ادبی لحاظ سے انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، ادبی ذوق رکھتے ہیں اور ادبی لحاظ سے آپ اس کی خوبصورتی سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف کے اللہ پاک کی ذات نے ایک کہانی بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، بچپن سے لے کے جوانی تک کی، بڑھاپے تک کی، اور اس کے 12 حصے ہیں۔ شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، پھر دوسرا حصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ایک پلاننگ کرتے ہیں ان کے خلاف، پھر تیسرا ہے کہ زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوتی ہے، چوتھا پارٹ یہ ہے کہ زلیخا اپنی سہیلی سکھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پلان کرتے ہوئے ایک دعوت کا اہتمام کرتی ہے، پانچواں حصہ ہے جس میں جیل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر چھٹا حصہ ہے کہ بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، اور ساتواں حصہ ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، پھر ساتواں حصہ ہے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوتی ہے، آٹھویں حصے میں خواتین جو ہوتی ہیں ان کی سہیلی سکھیاں جو زلیخا کی ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دیتی ہیں، اور نوواں حصہ یہ ہے کہ زلیخا جو اس وزیر کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی اعتراف جرم کرتی ہے، اور 11واں حصہ ہے جو بھائی ہیں وہ ان کو سبق مل جاتا ہے، جو انہوں نے غلطی کی ہوتی ہے تو ان کو سبق سکھا دیا جاتا ہے،
اور 12واں حصہ ہے وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ پورا ہوتا ہے۔ اب ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو پہلا حصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور 12واں حصہ ہے آخر میں جب وہ سارے سجدہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وہ خواب پہلے ستارے، چاند، سورج، خواب سے یہ شروع ہوتا ہے سورہ یوسف، اور 12ویں حصے میں وہ خواب پورا ہوتا ہے۔ تو پہلا حصہ 12ویں حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضرت یوسف۔ دوسرا حصہ ہے کہ اس کے بھائی جو ہیں وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 11واں حصہ یعنی کہ بیک سائڈ سے اگر آپ اس کو اس سورہ یوسف کے آخر سے سیکنڈ لاسٹ آپ دیکھیں تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سبق حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرے حصے میں جو زلیخا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوتی ہے، اور 9ویں حصے میں زلیخا جو ہے وہ اپنے اعتراف جرم کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرتی ہے۔ چوتھا حصہ یہاں پہ ہے کہ زلیخا عورتوں کے ساتھ پلان کر کے ایک دعوت کا اہتمام کرتی ہے، اور 9واں حصہ ہے کہ وہ خواتین جو ان کی سہیلی سکھیاں ہوتی ہیں زلیخا کی، وہ پھر اعتراف جرم کرتی ہے۔ اسی طرح سے 5واں حصہ جو ہے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہاں پر 8واں حصہ جو ہے ان کی جیل سے رہائی ہوتی ہے۔ اور 6ٹھے حصے میں بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اور 7ویں حصے میں اس خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں سو دس از ناٹ ٹیکنیکلی پاسبل کہ ایک سورہ کو اس طرح سے ادبی لحاظ سے کس طرح سے دیٹ از ویل نیٹڈ، ویل ایکسپلینڈ۔ اسی طرح سے اگر آپ دوسرا جو میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا، مثال دینا چاہوں گا،